دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ لاہور کا بڑا ہی خوبصورت موسم میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں، خاص طور پر کل رات کو جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بلیو کریں کہ باہر بیٹھ کے سردی فیل کر رہا تھا کہ یار سردی لگ رہی ہے۔ تو ایکسیلنٹ، جس طرح پاکستان کی سیاست کا کچھ پتہ نہیں لگتا، اسی طرح لاہور کے موسم کا بھی آج کل کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ حکومت نے دوستو فیصلہ کر لیا ہے کہ آڈیو لیکس کے جو کردار ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے۔ عدالتی نظام کو مفلوج بنانے والوں کا احتساب ہوگا، علاج ہوگا، نظام جو انصاف ہے، نظام انصاف کو ان سے پاک کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ ثابت یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ کسی بھی طرح سے اس سسٹم کو نہیں چلنے دیتے۔ اور دیکھیں، میں بھی اس حصہ ہوں اس نظام کا۔ خدا نہ کرے میرے اور آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو کیا مجھے اور آپ کو یہ ہوگا کہ ہم صبح جا کے ضمانت لے کے آ جائیں گے، اور وہ بھی ان کیسوں میں جو ابھی تک بنے ہی نہیں ہیں، اور وہ بھی تب تک جب تک میں خواہش کروں۔ تو جو نظام انصاف کا لاڈلے کی محبت میں بیڑا غرق کیا گیا یہ بھی ایک تاریخ ہی لکھی گئی ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، آڈیو لیز کے لیے بنائے گئے کمیشن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فیصل نے کمیشن کے کچھ کرداروں کو طلب کر لیا ہے۔ 27 مئی کو 4 اہم ترین شخصیات کو طلب کیا ہے۔ ان میں صدر سپریم کورٹ عابد زبیری، ایڈوکیٹ طارق رحیم، صحافی عبدالقیوم صدیقی، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب۔ اچھا جی، ان کرداروں کو جو ہے وہ بلا لیا جی کہ آ جائیں آپ ہمارے پاس، ذرا آپ کا ذرا اسکریننگ، وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا چائے وائے پلائیں اور ذرا تیل لگا کے آئیے گا، کیونکہ آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ آپ کیا جواب دے رہے ہیں، کیا بات کریں۔ یہ بلانے سے پہلے ایک بات تو کنفرم ہے کہ ان کے فرانسک ہو چکے ہوں گے، اور آڈیو اوریجنل ہے۔ یہ بات کنفرم ہونے کے بعد ہی سپریم کورٹ کے سینئر 3 جج جو کہ آگے جا کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہوگا۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ اب یہ چیز جو ہے وہ بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہے کہ آڈیو ہیں اوریجنل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، عابد زبیری وہ پہلا کردار ہے جو مظاہر نقوی کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ پرویز علی کی آڈیو کال آپ کو یاد ہوگی، جس کے انکشاف ہوا تھا کہ عابد زبیری کے ذریعے کیس مظاہر نقوی کے پاس لگانا ہے۔ امیر خان بھٹی والا وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ دوبارہ اس میں جانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، وہ سب آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا۔ جو پہلی کال تھی کہ چوہے صاحب کہہ رہے سن کہ کیس جڑا نا وہ مظاہر نقوی کو لانا ہے، پھر اگو مظاہر نقوی آپ پہ سنبھال لے گا۔ طارق رحیم وہ کردار ہے جو مریم نواز کو ٹھوکنے کی بات کر رہا تھا، یاد ہے آپ کو، دھمکیاں دینے کی بات کر رہا تھا۔ عمران خان کے کیسز کا مستقبل وہ پہلے بتا دیتا تھا۔ طارق رحیم کی بیوی چیف جسٹس کے ساتھ جو ان کی ساس کے ساتھ کال تھی، وہ بھی ملکی نظام کا جو کباڑا کرتے ہوئے ہم نے دیکھی، ہم نے سنی، اس کا بھی میرے خیال میں کوئی جواب نہیں تھا، کوئی اس کو کہیں پہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ملک میں خواہش کا اظہار کر رہی تھی کہ اور کچھ نہیں تو کمبختو مارشا لگا دو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بندیال صاحب کو بتایا کہ آپ تو اس جلسے میں نہیں تھے بٹ میں اس جلسے میں تھی، اس جلسے میں لوگ کس لیول کی آپ کو، ویسے انہوں نے کہنا گالیاں تھا لیکن وہ دعائیں کا لفظ یوز کر گئی تھی کہ دعائیں دے رہے تھے۔ تو یہ جو ساری کالیں ہیں یہ اب اوریجنل ہے، یہ ثابت شدہ بات ہے، اس کو چھوڑنے والی بات نہیں۔ صحافی عبدالقیوم صدیقی کو محض تصدیق کے لیے طلب کیا گیا ہے، وہ بطور صحافی طارق رحیم کے ساتھ آڈیو کال کی تصدیق کریں گے کہ یہ کال ٹھیک ہے، یہ بات ایسے ہوئی ہے، اس لیے ان کو بلایا گیا۔ ثاقب نثار کا بیٹا بھی طلب ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹیں 1,20,00,000 جو موٹی موٹی سمجھ آتی ہے، اب کچھ دوست اس کا مطلب کچھ اور نکالتے ہیں۔ اب اگلی باری ہے ان خواتین کی طلبی کی، ثاقب نثار کی بھی طلبی ہوگی، یعنی ابھی تو یہ پارٹی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، دیکھتے جائیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ لیکس کی بات کر رہے ہیں، عدالتی نظام کی بات کریں تو ایک بہت خطرناک اپڈیٹ ہے۔ ہیکر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بہت اہم ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ ہیکر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے جو دوست ہیں جی، جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمدردی رکھتے ہیں، ملک کے سب سے بڑے منصف کے شوق بھی پی ٹی آئی سے ملتے جلتے ہیں۔ ملک کے جو سب سے بڑے منصف ہیں، اب ظاہر ہے یہ بات بندیال صاحب کے بارے میں ہو رہی ہے، کچھ نازیبا کانٹینٹ پکڑا گیا ہے جس میں منصف اعلیٰ براہ راست پکڑے گئے ہیں، یعنی کوئی ٹھرکیا، مطلب کوئی مہذب گفتگو جو ہے وہ نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہذب گفتی نہیں ہے، کوئی بڑی ٹھرکی والی گفتگو ہے، جڑے اس عمر دے وچ باپے کران جو کہ کچھ ہوندے نہیں، خالی گلاں کردے نے تو وہ اب یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ یہ خبریں کل رات سے چل رہی ہیں کہ اس دیوار میں آخری کیل ٹھکنے والا ہے، اور اس سے زیادہ صرف ایک ہی ہوگی اور استعفیٰ ہوگا، یعنی عارف علوی
سے پہلے شاعرہ دستور سے بھی استعفیٰ آ سکتا ہے، کیونکہ بندیال کے پاس جو اپنے وہ سارے تیر جو ہے نا وہ چلا چکا ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو 2-3 جج ہیں نا وہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے فیصلے ماننے نہیں ہیں تو پھر ہمارا ٹائم ضائع کیوں کرتے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہے نا یہ استعفیٰ ہمیں کوئی ایک آدھ بڑا نظر آنے والا ہے۔ یوم شہداء کے موقع پر جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو بڑا تگڑا پیغام دیا ہے، بڑا ٹھوک بجا کر جواب دیا ہے۔ GHQ میں ہونے والی تقریب میں جنرل باجوہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے تھے۔ جنرل باجوہ کو ساتھ بٹھا کر عمران خان بھرپور پیغام دے رہے ہیں کہ باجوہ غدار نہیں ہے۔ عمران خان جتنے الزامات جنرل باجوہ پر لگائے، باجوہ اتنا ہی فوج کے قریب آئے گا، کیونکہ یہ بات تو ہمیں پتا ہے کہ فوج اپنے چیف کو، اپنے آفیسر کو، خاص طور پہ جو ان کو جنرلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کا ساتھ وہ نہیں چھوڑتے۔ یہ اس کی کوئی یہ پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے پرویز مشرف والی مثال ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا اس میں بہت بڑا رول جو تھا وہ جو مشرف کے خلاف مقدمے کھلنے تھے وہ والا اس کا بھی حصہ تھا۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ فوج اپنے چیف جو ہیں، اپنے جو آفیسر ہے ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور آج باجوہ صاحب کے جو ظاہر ہے اس وقت کے چیف ہیں انہوں نے ساتھ بٹھا کر، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مظاہر نقوی کو ساتھ بٹھا کر خاموش پیغام دیا ہے، تو یہ چیف آف آرمی سٹاف نے باجوہ صاحب کو ساتھ بٹھا کر خاموش نہیں بڑا ترلے والا جواب دیا ہے۔ ہمارے اس میں بڑے تحفظات ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، میرے بھی ہوں گے، بہت سارے دوسرے لوگوں بھی ہوں گے کہ باجوہ صاحب اس ملک کی تباہی کے بہت زیادہ ذمہ دار ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فوج نے یہ میسج دیا ہے کہ باجوہ غدار نہیں ہے۔ عمران خان کو پیغام دیا کہ جنرل باجوہ پر حملہ فوج پر حملہ تصور ہوگا۔ مجھے کسی حد تک اس چیز سے اختلاف ضرور ہے، لیکن جنرل باجوہ نے موجودہ حالات میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یہ سیاستدانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ فوج کبھی اپنے چیف کو تنہا نہیں چھوڑتی، جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن سیاستدان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذاتی اختلافات بنا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے اور اس کی جو مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھتے۔ اس کی جو بہت بڑی مثال ہے وہ عمران خان کی مثال ہے کہ اس نے اپنے پورے ٹنور میں اپوزیشن کے ساتھ کسی بھی صورت میں بیٹھنا پسند نہیں کیا، اور وہ ایون جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، میں اس جہاز کو جس کو پاکستان نے گرایا تھا حملہ ہی تصور کرتا ہوں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ مذاکرات سے حل نکالتے رہے۔ یہ بینظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو بیٹھے تھے نا ایک ٹیبل پہ لندن میں، یہ اس کا ایک رزلٹ تھا، اور یہ ہونا چاہیے۔ مذاکرات نہ کرنے اور سیاست میں نفرت کی روایت عمران خان نے پیدا کی، اب جب بند گلی میں پھنس چکا ہے تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خدا کے لیے بات کرو، لیکن ان سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ادھر حکومت نے احتساب کے لیے سینئر قانوندان عرفان قادر صاحب کو مشیر احتساب مطلب لگایا ہے، اور میں جتنا جانتا ہوں عرفان قادر صاحب کوئی ایسی جاب لیں گے نہیں جہاں پہ ان کو کام کرنے کی آزادی نہ، وہ انکار کر دیں گے۔ تو میں یہ نام دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہوں کہ حکومت احتساب کرنے میں کتنی سیریس ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کسی بھی طرح سے کہ عرفان قادر صاحب کوئی ایسی جاب لے لیں جن میں وہ اپنا رول ادا نہ کر سکے، یا کل وہ ان کو کوئی ڈکٹیٹ کرے اور وہ ڈکٹیٹ ہو جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بڑے دھماکے دیکھنے والے ہیں، اور احتساب جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عرفان قادر صاحب ایک قابل ترین قانوندان ہے، ان سے بندیال جیسوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور اگر وہ کھڑے ہوں تو پتلونیں نیچے بھی گر سکتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کو ایسے امور پر بھی رہنمائی لے۔ عمرانی باقیات اور فتنے کا علاج جو ہے وہ میرے خیال میں عرفان قادر صاحب سے بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عرفان قادر صاحب کی جو قابلیت ہے نا اس پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے۔ ایک اتنی ہی نشانی بہت ہے، جس ادارے میں ان کو لگایا گیا کہ اس ادارے میں کام کرنا چاہتی ہے حکومت، اس ادارے کے جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ پوری ہوگی، کیونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتاتا رہا ہوں کہ عرفان قادر کسی سے ڈکٹیٹ نہیں ہوگا، اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف اگر احتساب سیل کا ان کو چیئرمین لگایا جا رہا ہے تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت کے وہ اتنے نزدیک ہو گئے ہیں کہ اب جو عدالتوں کے معاملات ہو گئے نا ان سے بھی وہ رہنمائی لیں گے۔ جب ظاہر ہے آپ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے، جب آپ کیبنٹ میں بیٹھیں گے وہاں پہ دوسرے مسائل حل ہوں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے عرفان قادر صاحب کو اگنور کیا جائے اور کسی اور سے مشورہ کیا جائے کہ عدالتی محاذ پر جنگ کیسے لڑنی ہے۔ ہمیں شروع میں یہ جو ابھی اٹارنی جنرل ہے، جب میری عرفان قادر سے بھی بات ہوتی تھی کہ کیوں ان کو نہیں لگایا گیا، تو انہوں نے کہا یہ کہ جو جنہوں کو لگایا گیا ہے قابل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ینگ ہیں، تھوڑا سا ایشو جو ہوگا وہ تجربے کا ہوگا، ایکسپیرینس کا ہوگا، لیکن ٹف ٹائم دیں گے، اور یہی بات آج ثابت ہو رہی ہے کہ عرفان قادر نے کہا تھا ٹف ٹائم دیں گے
تو جو ہمارے موجودہ اٹارنی جنرل ہیں اب وہ پتلونیں گیلی کرتی نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو وہ تاریخی ان کا مکالمہ یاد ہوگا کہ اگر آپ اس میں مطلب سیاستدان جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر یہ نہیں ماننے کا تھی، پہلے آپ تو مان لیں پھر اس کے بعد وہاں پر بھی ٹرائی کی جائے گی. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ بہت تبدیلیاں دیکھنے جا رہے ہیں. ایک بات جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب فرسٹریشن میں جو ہے نا وہ تقریباً پاگل ہو چکے ہیں. ان کے آپ کلپ سنیں، ٹویٹر پر جائیں، ان کی تقریر سنیں. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہ میں کسی سے رابطہ کر سکتا ہوں، نہ میری کوئی بات سنتا ہے، نہ لیڈر میرے رابطے میں ہے، نہ ورکر مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ میں ورکر کو اپنی بات بتا سکتا ہوں تو میں کہاں جاؤں. اور مجھے یہ تھا کہ وہ رات والے ویلوگ میں نے کہا تھا نا کہ خودکشی، تو اب مجھے پورا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ بھی نہ کریں، ہاں یہ کمپیوٹر دے دیں ان کو، یہ موبائل بھی دے دیں، وہ ریکارڈنگ ضرور کریں، لیکن وہ ریکارڈنگ جو ہے نا جب کہیں نہیں پہنچے گی، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئے گی، تو عمران خان کے پاس سوائے خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. لیکن میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب ایسا قدم اٹھائیں. وہ مشرف کی طرح زندہ رہیں، اپنا جیسے کہتے ہیں نا آخر وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. کہ آج ان کے ساتھ میں نے اپنے پچھلے 2 دن پہلے ویلوگ میں کہا تھا کہ وہ لندن میں جاتے ہیں نا تو آنے والے مہمانوں کو خود کھانا بنا کے کھلایا کریں گے، اور وہ پانی کا پائپ لے کر جمائمہ کے گھر کو باہر سے صاف بھی کیا کریں گے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. الطاف حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے. الطاف حسین نے صرف کراچی کی عوام پر ظلم کیا تھا، عمران خان صاحب نے تو پورے پاکستان کو تباہ کیا ہے. تو یہ بھگتنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب اس سزا سے بچ سکے. اپنا خیال رکھیں، مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنا. جن دوستوں نے نہیں کیا اور جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ لائکس اور کمنٹس ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو اس ویلوگ کو جو آپ کے موبائل میں واٹس ایپ گروپ ہے وہاں ضرور بھیجیں تاکہ دوسرے دوست بھی دیکھ سکیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.